ہوتا ہے، روزے دار ہے اور فحش ویڈیو دیکھ رہا ہے، انزال ہو جاتا ہے، ڈسچارج ہو جاتا ہے، بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کے ذریعے انجیکشن کے ذریعے خون نکلواتا ہے، ٹیسٹ کرواتا ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مکھی وغیرہ اگر منہ میں داخل ہو جاتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور پانی کان میں داخل ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لکڑی اس نے کان میں ڈالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ 24 ایسی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ ویڈیو پہ آ گئے ہیں تو اس کو آخر تک لازمی دیکھیں، اس کا بہت سارا آپ کو دینی فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے اگر کوئی روزے دار بھول کر کوئی چیز کھا لیتا ہے تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور جب اس کو یاد آ گیا تو پھر فوراً اس چیز کو روک دینا چاہیے، جو چیز منہ میں ہے اس کو باہر پھینک دے۔ اگر یاد آنے پر وہ کھاتا رہتا ہے اور جو چیز منہ میں ہے اس کو آگے نکل لیتا ہے اور اس کو پہلے یاد آ گیا تھا کہ میں روزے دار ہوں، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جمع اس نے کر لیا، عورت سے ہم بستری کر لی، روزے دار تھا لیکن وہ بھول گیا اپنے روزے کو، تو بھول کی صورت میں کوئی کھا پی لیتا ہے یا جمع کر لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد دیکھنے یا سوچنے سے انزال ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسی فحش ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے، روزے دار ہے اور فحش ویڈیو دیکھ رہا ہے، اور اس کے اپنے عمل کے بغیر انزال ہو جاتا ہے، ڈسچارج ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگرچہ سرمے کا ذائقہ وہ اپنے حلق میں محسوس کرے، پھر بھی سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ چیزیں نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں۔ سینگی لگوائے، یعنی وہ جو خون نکلوانے والی پہلے دور میں وہ سینگیاں لگوائی جاتی تھیں، آج کے دور میں اگر کوئی بندہ ٹیکے کے ذریعے انجیکشن کے ذریعے خون نکلواتا ہے، ٹیسٹ کرواتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غیبت کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس نے روزے توڑنے کی نیت سے ہی غیبت کیوں نہ کی ہو، کیونکہ یہ کوئی کھانے پینے والی چیز نہیں ہے۔ اگر اس کے عمل کے بغیر دھواں روزے دار کے منہ میں چلا جاتا ہے، اندر چلا جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ اس کا اپنا عمل اس میں دخل نہ ہو۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ دھوئیں کو سانس کھینچ کر کے اندر لے کے جا رہا ہے، اگر ایسا کرے گا تو پھر روزے پر اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر اپنے عمل دخل کے بغیر اگر دھواں اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، منہ میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سارے ہمارے مزدور چکی والے جو حضرات ہوتے ہیں، اگر روزہ رکھا ہوا ہے اور چکی چلانا اس کا کام ہے، اس کا پیشہ ہے، تو اس صورت میں اگر وہ اپنے عمل دخل کے بغیر چکی کا گرد و غبار اس کے اندر چلا جائے، اس کے منہ میں چلا جائے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر وہ چکی کا جو آٹا جو گرد و غبار اڑ رہا ہے اس کو اپنی سانس کے ذریعے کھینچ کر اندر لے کے جا رہا ہے تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مکھی وغیرہ اگر منہ میں داخل ہو جاتی ہے، اب مکھی کھانا یہ کوئی انسانی فطرت نہیں ہے، بلکہ انسان کو اس سے گھن آتی ہے، تو اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ منہ کھلا تھا، سویا ہوا تھا، مکھی اندر چلی گئی، ایسا ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب ایک اور صورت ہے کہ صبح جب اس نے سحری کی تو وہ حالت جنابت میں تھا، تو احتلام ہو گیا یا بیوی سے ہم بستری کی، تو اس نے روزہ رکھ لیا، پھر وہ سارا دن غسل نہیں کرتا، تو اس سے روزے پر اثر نہیں پڑتا، اس کا وہ جو روزے والا فریضہ ہے وہ ادا ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس چیز کا گناہ ضرور مل رہا ہے کہ اس نے ایک تو غسل میں تاخیر کی، دوسرا غسل نہ کرنے کی وجہ سے جو نحوست طاری ہوئی، نمازیں جو تھیں وہ رہ گئیں، تلاوت قرآن مجید رہ گئی، تو یہ ان چیزوں کا جو گناہ ہے وہ الگ ہے، لیکن روزے کی جو فرضیت ہے وہ اس کو پورا کر رہا ہے، اور اس صورت میں اس کا روزہ تو مکمل ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ نمازیں چھوڑنے کا جو گناہ ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ عضو مخصوص کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا یا نہر میں غوطہ لگایا، پس پانی کان میں داخل ہو گیا۔
کوئی بندہ غسل کرنا چاہتا ہے تو کان میں اس کے پانی داخل ہو گیا، اس نے نہر میں غسل کیا یا اس نے گھر میں غسل کیا اور پانی کان میں داخل ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لکڑی اس نے کان میں ڈالی اور میل کو نکالا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس میل کو پھر دوبارہ کان میں داخل کرتا ہے تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناک میں کوئی رینٹ وغیرہ اوپر چڑھ جاتی ہے اور اس کو اوپر چڑھا لیتا ہے، نگل لیتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ کھنگار بلغم جو ہے، بلغم کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک بلغم کو اگر آپ اندر لے جاتے ہیں، نگل لیتے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اس اختلاف سے بچنے کے لیے اور امام شافعی کی روایت پر عمل کرنے کے لیے حنفی کے لیے یہ بہتر ہے کہ جب اس کو کھنگار آ جائے، بلغم آ جائے، تو وہ اس کو باہر پھینک دے۔ ہاں بصورت دیگر وہ اندر اس کو لے جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانتوں کے درمیان کوئی چیز اٹکی ہوئی تھی، سحری کے وقت اس نے گوشت وغیرہ کھایا، روٹی کھائی، اور اس کے کچھ ذرات اس کے دانتوں میں اٹکے ہوئے تھے۔ اب سحری کا وقت اختتام تک پہنچ گیا، سحری بند ہو گئی، روزہ شروع ہو گیا۔ اب اس نے دانتوں میں سے جو چیز اٹکی ہوئی تھی، جو ذرے، وہ اندر نگل لیے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرط یہ ہے کہ وہ جو اس نے دانتوں سے ذرات نکالے وہ ایک چنے کی مقدار سے کم ہوں۔ اگر وہ ایک چنے یا اس سے زیادہ ہوں تو پھر اگر وہ اس کو نگل لیتا ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو تل کے برابر اس نے کوئی چیز باہر سے اپنے منہ میں ڈال لی اور اس کو چبایا یہاں تک کہ وہ چمٹ گئی اپنے منہ کے ساتھ، اور حلق میں اس کا ذائقہ نہیں پاتا، تو پھر اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بہت سارے سوال کیے جاتے ہیں کہ ہم روزے کی حالت میں زیر ناف بال کاٹ سکتے ہیں یا نہیں، حجامت کروا سکتے ہیں یا نہیں، بال کٹوا سکتے ہیں یا نہیں، خط کروا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جائز ہیں، ان کے کرنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کے اس درس مسائل میں وہ چیزیں تقریباً 24 چیزیں بیان کی گئیں جن کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ سے